السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل محمد نعیم مخدومی کے ساتھ، جس میں ہم آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں فیضان فاروق اعظم سے ایک بہت ہی پیارا واقعہ، مدینہ منورہ کی ایک سرد رات۔ اس واقعے کے شروع کرنے سے پہلے آئیے ہم آپ کو درود شریف کی فضیلت بتاتے ہیں۔ ایک بار شفیع المجنبین انیس الغریبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے، لیکن اس دن کوئی بھی آپ کے ساتھ نہ تھا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو گھبرا کر اٹھے اور پانی کا ایک مشکیزہ لے کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں، سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک چھپر کے نیچے بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، یعنی اے عمر، تم نے بہت اچھا کیا جو مجھے سجدے میں دیکھ کر پیچھے ہٹ کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ بے شک ابھی جبریل امین میرے پاس آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جو بھی امتی آپ پر ایک بار درود شریف پڑھے گا، اللہ عز و جل اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا اور اس کے درجات 10 بلند فرمائے گا۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو آئیے اب ہم واقعہ شروع کرتے ہیں۔ پورا جزیرہ عرب تقریباً پہاڑی اور ریتیلے علاقے پر مشتمل ہے اور اس میں مختلف حرائر ہیں۔ حرائر جمع ہے حرہ کی، اور عربی زبان میں حرہ اس زمین کو کہتے ہیں جہاں جلے ہوئے سیاہ رنگ کے پتھروں کی کثرت ہو۔ عرب کا مشہور بمبارک شہر مدینہ منورہ ایسے ہی 2 حروں کے درمیان واقع ہے۔ ایک کا نام حرہ وبرہ ہے اور جو مدینہ منورہ کے مغرب میں واقع ہے، اور دوسرے کا نام حرہ واقم ہے جو مدینہ منورہ کے مشرق میں واقع ہے۔ حجاز کے پہاڑی علاقوں کا موسم عموماً گرم ہی ہوتا ہے اور گرمی کے موسم میں تو یہاں گرم لو بھی چلتی ہے۔ البتہ ایسے علاقوں میں موسم سرما میں سردی بھی بہت شدید ہوتی ہے اور یہاں کے لوگ مغرب کے بعد ہی گھروں میں دبک جاتے ہیں۔ اگر باہر نکلتے بھی ہیں تو فقط عشاء کی نماز یا کسی ضروری حاجت کے لیے۔ یہ ایک ایسی ہی سرد رات کی بات ہے جب مدینہ منورہ میں موسم سرما عروج پر تھا۔ انسان تو انسان، جانور اور چرند پرند بھی اپنے اپنے گھروں میں سردی سے بچنے کے لیے دبکے ہوئے تھے۔ سخت سردی کے ساتھ ساتھ رات کی تاریکی نے ماحول کو مزید ڈراؤنا بنا دیا تھا۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا اور ایسے وقت میں باہر نکلنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن تعجب کی بات ہے کہ ایسے سخت موسم میں بھی مدینہ منورہ کے 2 مقیم افراد علاقائی دورہ کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ دونوں کو ایک نظر دیکھنے سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ ان میں سے ایک شاید آقا ہے اور دوسرا اس کا خادم۔ البتہ دونوں کے ظاہری حلیے اور لباس میں کوئی ایسا خاص فرق نہ تھا جو اس امتیاز کو واضح کرتا۔ شاید اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ آقا نے کوئی خاص لباس جیب تن نہ کیا تھا، اور دوسری وجہ آقا کا اپنے خادم سے گفتگو کرنے کا محجب اور پیارا انداز تھا، جو اس بات کی عکاسی کرتا تھا کہ اس آقا نے کبھی اپنے خادم پر اپنی برتری جتانے کی کوشش نہیں کی ہوگی۔ ان دونوں کے چلنے کا انداز اس بات کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ دونوں فقط چہل قدمی کے لیے اس وقت باہر نہیں نکلے، بلکہ ضرور کوئی خاص مقصد پیش نظر ہے۔ ہاں، کسی خوف اور شدید سردی کی پرواہ کیے بغیر اس طرح ان کا باہر نکلنا شاید ان کے روزانہ یا ہر دوسرے روز کا معمول تھا۔ بہرحال آقا اور خادم دونوں مدینہ منورہ کی گلیوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل دور مشرق میں حرہ واقم تک نکل آئے۔ چلتے چلتے دونوں اچانک رک گئے۔ ان دونوں کے رکنے کی وجہ بہت دور ایک خیمہ تھا جس میں آگ جل رہی تھی۔
آقا نے اپنے خادم کی طرف دیکھ کر کہا اے اسلم اتنی سخت سردی میں کون ہو سکتا ہے؟ اسلم نے لا علمی کا اظہار کیا تو آقا نے کہا میرا خیال ہے شاید کوئی قافلہ ہے، رات اور سردی کی وجہ سے یہیں ٹھہر گیا ہوگا، آؤ چل کر دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ دونوں چلتے ہوئے جیسے ہی خیمے کے قریب پہنچے تو یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ کوئی خیمہ نہیں بلکہ ایک ٹوٹا پھوٹا کچا گھر ہے، اور اس میں کوئی قافلہ وغیرہ نہیں تھا، بلکہ وہاں تو ایک خاتون اپنے ننھے منھے بچوں کے ساتھ مقیم تھی، جس نے چولہے پر ایک ہنڈیا چڑھا رکھی تھی جیسے کھانا پکا رہی ہو، اور بچے اس کے ساتھ بیٹھے مسلسل رو رہے تھے، غالباً انہیں بہت بھوک لگی تھی۔ آقا نے سلام کیا تو اس خاتون نے دونوں کی طرف توجہ کیے بغیر سلام کا جواب دیا۔ آقا نے گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرتے ہوئے کہا کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ خاتون نے جواب دیا اگر کسی خیر کا ارادہ ہے آؤ، ورنہ کوئی ضرورت نہیں۔ غالباً وہ خاتون بہت دکھی تھی، اس لیے بے رخی سے جواب دے رہی تھی، لیکن آقا کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس دکھی خاتون کے دکھ میں شریک ہونا چاہتا ہے۔ اس نے خاتون سے استفسار کیا اے بی بی تم کون ہو اور یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ خاتون نے جواب دیا میں مدینہ منورہ کی رہائشی ہوں، ان بچوں کو شدید بھوک لگی ہے اور یہ اسی وجہ سے رو رہے ہیں۔ آقا نے کہا اس ہنڈیا میں کیا ہے؟ خاتون نے کہا اس میں تو صرف پانی ہے، میں نے بچوں کا دل بہلانے کے لیے اسے آگ پر چڑھا رکھا ہے تاکہ کھانا پکنے کے انتظار میں بچے سو جائیں۔ پھر اس دکھیاری خاتون نے اپنے دل کا درد بیان کرتے ہوئے کہا میں ایک غریب عورت ہوں، میرے پاس اتنے اخراجات نہیں کہ میں اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکوں، ان کا دل بہلا رہی ہوں، لیکن امیر المومنین کو ہماری کوئی خبر نہیں، ہم ان کے محکوم ہیں، ان کی رعایا ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ ہمارا خیال رکھیں۔ خیر کوئی بات نہیں، ہمارا وقت تو جیسے تیسے گزر ہی جائے گا، لیکن کل بروز قیامت امیر المؤمنین اور ہمارے درمیان اللہ عز و جل ہی فیصلہ فرمائے گا، اور یقیناً آخرت کی پکڑ بہت سخت ہے۔ آقا نے اس دکھیاری خاتون کا درد سنا تو وہ بھی آبدیدہ ہو گیا اور نرم لہجے میں کہنے لگا اے بی بی اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے، تمہاری مصیبتیں اور پریشانیاں دور فرمائے، لیکن امیر المومنین کو کیا معلوم کہ تم یہاں اس حال میں ہو؟ خاتون نے سوالیہ لہجے میں کہا وہ ہمارا حاکم ہے اور ہم سے غافل ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں۔ بہرحال آقا اس دکھیاری خاتون کی حالت زار سن کر اس کے گھر سے باہر آ گیا اور اپنے خادم اسلم سے کہا میرے ساتھ جلدی چلو۔ پھر دونوں تیزی سے چلتے ہوئے مدینہ منورہ کی اندرونی آبادی کی طرف روانہ ہو گئے۔ آقا بہت گہری سوچ میں گم تھا، کیونکہ اس خاتون کی حالت زار اور اس کی بیان کی گئی آپ بیتی نے آقا کی ذات پر بڑے گہرے نقوش چھوڑے تھے۔ جو آقا پہلے اپنے خادم سے گفتگو کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا تھا، اب وہی آقا خاموشی کی چادر تانے تیزی کے ساتھ رواں دواں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں ایک گلے کے گودام کے قریب کھڑے تھے۔ خادم نے دروازہ کھولا، آقا نے جلدی سے ایک بوری آٹا، کھجوریں، کچھ رقم اور کھانا پکانے کے دیگر لوازمات ساتھ لیے اور خادم سے کہا اسلم انہیں میری پیٹھ پر لاد دو۔ خادم نے بڑی عاجزی سے عرض کیا حضور آپ مجھے حکم فرمائیں، میں اسے اپنی پیٹھ پر لاد کر خاتون تک پہنچا دوں گا۔ آقا نے خادم کی طرف دیکھا اور ایک آہ سرد دلے پر درد سے کھینچ کر کہا آج اس دنیا میں تو میرے حصے کا بوجھ اپنی پیٹھ پر لاد لے گا، میری تکلیف کو برداشت کر لے گا، لیکن یاد کر اس دن کو جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی اور کسی کی تکلیف دوسرے کو نہیں دی جائے گی، کیا اس دن بھی تو ہی میرا بوجھ اٹھائے گا؟ خادم اپنے آقا کا فکر آخرت سے بھرپور جواب سن کر خاموش ہو گیا اور حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سارا سامان آقا کی پیٹھ پر ڈال دیا۔ دونوں ایک بار پھر مدینہ منورہ سے باہر اس دکھیاری خاتون کے گھر کی طرف رواں دواں تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں گھر تک پہنچ گئے۔ خاتون ان دونوں کو سامان کے ساتھ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آقا نے وہ سارا سامان اتارا اور آٹے کی بوری کھول کر اس خاتون سے کہا اس میں سے آٹا نکالو اور اس پر نمک ڈالو تاکہ میں حریرہ آٹے سے بنایا جانے والا کھانا بناؤں۔ پھر آقا ہنڈیا کے نیچے آگ پھونکنے لگا، یہاں تک کہ دھواں اس کی داڑھی کے درمیان سے نکلنے لگا۔
آقا ساتھ ساتھ آگ بھی جلاتا رہا اور کھانا بھی پکاتا رہا۔ بالآخر کھانا پک کر تیار ہو گیا۔ آقا نے ہنڈیا کو چولہے سے نیچے اتارا اور خاتون سے کہا کوئی بڑا اور کھلا برتن لاؤ۔ وہ خاتون ایک بڑا سا پیالہ لے آئی۔ آقا نے اس میں کھانا ڈالا اور اپنے ہاتھوں سے اسے ٹھنڈا کرنے لگا۔ جب کھانا ٹھنڈا ہو گیا تو اس نے بچوں کو اپنے قریب کر کے اپنے ہاتھوں سے کھلانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سب بچوں نے پیٹ بھر کر کھا لیا اور خوش ہو گئے۔ پھر اس نے بچوں کی دلجوئی کے لیے ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ بچوں کی خوشی میں مزید اضافہ ہو گیا اور وہ کھیلتے کھیلتے سو گئے۔ آقا بقیہ کھانا خاتون کے پاس چھوڑ کر اپنے خادم اسلم کے پاس آ کر اس طرح بیٹھ گیا گویا اسے قلبی سکون مل گیا ہو اور اس کے کندھے سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ وہ خاتون اس کی طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی تم اتنے شفیق اور رحم دل ہو، اس مصیبت کی گھڑی میں تم نے ہماری مدد کی، میرے روتے ہوئے بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ کے موتی بکھیرے، میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ اللہ عز و جل ہی تمہیں اس کی بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم ہی امیر المومنین بننے کے حقدار ہو۔ اسلم دیکھ رہا تھا کہ اب اس خاتون کے لہجے میں واضح تبدیلی آ چکی تھی اور وہ دل سے بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اس آقا کی جگہ اگر کوئی اور شخص ہوتا تو وہ اپنی اس تعریف پر پھولا نہ سماتا اور لوگوں میں جا کر سینہ چوڑا کر کے اپنے اس کارنامے کو بیان کرتا، لیکن اس آقا نے تو ان تعریفی کلمات پر بالکل توجہ نہ دی بلکہ کہنے لگا اے بی بی جیسا تم کہہ رہی ہو ویسا بالکل نہیں، میں اور امیر المومنین بننے کا حقدار، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، اگر تم کبھی امیر المومنین کے دربار میں آؤ گی تو مجھے وہاں ضرور دیکھو گی۔ پھر آقا اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے ہوئے اٹھا اور اپنے خادم اسلم کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا اے اسلم، بھوک نے ننھے بچوں کو جگا رکھا تھا اور بھوک ہی انہیں مسلسل رلا رہی تھی۔ جب میں نے ان کی حالت دیکھی تو مجھے اپنے بچے یاد آ گئے اور میں نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا کہ جب تک ان بچوں کی بھوک کو شکم سیری رونے کو ہنسنے اور ان کے غم کو خوشی و مسرت میں تبدیل نہ کر دوں تب تک چین سے نہ بیٹھوں گا اور نہ ہی واپس اپنے گھر جاؤں گا، اور اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ بہرحال آقا اور خادم دونوں مدینہ منورہ کی مبارک گلیوں سے ہوتے ہوئے واپس اپنے گھر آ گئے۔ مذکورہ حکایت کو سن کر ہر شخص کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ کی سخت سردی کی رات میں یہ کون تھا جو اپنے خادم کے ساتھ شہر مدینہ کا دورہ کرنے باہر نکلا؟ یہ کون تھا جس نے اپنے اور خادم کے درمیان ہر امتیاز کو ختم کر دیا تھا؟ یہ کون تھا جو اپنے خادم کے ساتھ بھی اس نے اخلاق کے ساتھ پیش آتا تھا؟ یہ کون تھا جس کے دل میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی خیر خواہی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا تھا؟ یہ کون تھا جس نے رات گئے ایک غریب بانادار عورت اور اس کے روتے بچوں میں خوشیاں تقسیم کی؟ یہ کون تھا جس کی باتوں کے ہر لفظ سے خوف خدا ظاہر ہوتا تھا؟ یہ کون تھا جس نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کھانا کھلایا؟ یہ کون تھا جس نے بچوں کے ساتھ کھیل کر ان کی دلجوئی کی اور انہیں خوش کیا؟ یہ کون تھا جس کے عمل کو دیکھ کر وہ خاتون بھی بے ساختہ پکار اٹھی کہ تم ہی امیر المومنین ہونے کے حقدار ہو؟ میرے پیارے بھائیوں، یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی خیر خواہی کا عظیم جذبہ رکھنے والا یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔